اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں کہ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، کوئی چیز پازیٹیو کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اس کے پازیٹیو پہلو کو دیکھتا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ اور کوئی چیز نیگیٹو کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اس میں برا پہلو دیکھتا ہے اور اس برے پہلو کی وجہ سے انسان نیچے کی طرف جاتا ہے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر کے میدان میں یہ ایک منادی ندا دے گا، کہاں ہے صبر کرنے والے؟ آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ جی سوال ہے۔ السلام علیکم ساتھا جی۔ وعلیکم السلام۔ میں چل رہا جیسے ہی اللہ کے اوپر توکل کا کہتے ہیں تو جیسے آج کل نا میں نے ایک ریل دیکھی تھی، وہ مولانا مفتی کی تھی کسی کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ بالکل ہی آپ جیسے آج آپ کی جاب ہے اور کل نہیں ہے، تو کم از کم آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ اپنے گھر والوں کو 6 مہینے سال تک کا مطلب کھلا پلا سکیں اور کر سکیں۔ تو اس کے بعد جیسے مطلب پھر آپ بالکل ہی اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ چلو آج بھی چھوٹ گئی تو کل سے اللہ مجھے خود ہی دے دے گا، تو یہ توکل نہیں ہوتا۔ آپ کو کم از کم 6 مہینے سال کا مال اسباب ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی کہ مطلب مجھے تو اس طرح تھا کہ جیسے آج کل زیادہ تر گھروں میں اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ منتھلی بائی منتھلی آپ کا چل رہا ہوتا ہے، جو آپ کی پیز آ رہی ہوتی ہیں وہ منتھ بائی منتھ ہی آپ کی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ تو پھر اللہ پہ توکل ہے کہ اگر جاب چھوٹ بھی گئی تو اللہ رازق ہے، اللہ کوئی اور اسباب بنا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے سب کچھ مطلب مہینے کے 6 مہینے اور سال کا کر کے پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، تو یہ تھوڑی کنفیوژن ہو گئی تھی۔ سیدنا عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں کہ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رازق ہے، اس کے لیے 6 مہینے اپنے اوپر بھروسہ کر لو، 6 مہینے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لو والی بات نہیں ہے۔ جس نے بھروسہ کرنا اس نے تو بھروسہ کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کام نہیں کریں گے۔ تدبیر تو آپ اختیار کریں گے، لیکن یہ جو 6 months کی قید ہے یہ خود ساختہ ہے۔ یہ حال بتا دیکھیں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آپ پس انداز کرتے ہو، آپ مستقبل کا سوچتے ہو، تو آپ جس وقت فائنینشیل مینجمنٹ کرتے ہیں تو فائنینشیل مینجمنٹ کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کرتے کہ جو کچھ ہے اس کو کنزیوم کر لو اور آگے کے لیے کچھ نہ بچاؤ۔ تو آپ اگر مستقبل کے لیے کچھ بچا لیتے، جیسے جو بزنس کرتے ہیں لوگ، وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ آیا وہ آپ نے خرچ کر لیا، بلکہ یہ کہ اس بزنس کو بڑھانے کے لیے آگے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو فائنینشیل مینجمنٹ از ڈفرینٹ تھنگ۔ لیکن یہ ہے کہ جنرلی اس طرح کی کوئی یعنی قدغن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے نہیں لگائی کہ پہلے 6 مہینے خود کام کرو تو پھر اس کے بعد میرے پہ توکل کرنا، ایسا نہیں ہے۔ واللہ عالم کہ انہوں نے کیا کہا تھا، جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں میں نے اس کے مطابق آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی کوئی اور کوشچن ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ استاد ایک سوال ہے کہ کوئی ہمیں ہرٹ کرے اور ہم پھر بھی اس کی بھلائی چاہیں، کیا یہ پاسبل ہے یا یہ صرف انبیاء کے لیے تھا؟ دیکھیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ہرٹ کرے، اسلام اس کے لیے ہمیں ایک قاعدہ دیتا ہے، جیسے چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے اللہ یحب اللہ جہرا، کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی پر بات کرنے کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا، کسی نے ہرٹ کیا، برابر کا جواب دے سکتا ہے کوئی بھی، لیکن اس برابر کے جواب کو سمجھنے میں لوگوں کو بہت مشکل پیش آئی۔ سیدہ عائشہ کا ہار کھو گیا، تو انہوں نے چور کو برا بھلا کہا ایک بار، تو رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا،
دوسری بار پھر تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا عائشہ چور کا بوجھ کیوں ہلکا کرتی ہو؟ یعنی پہلے تو آپ نے ایک بار تو آپ کا بدلہ ہو گیا برابر، آپ نے بات کر لی، لیکن اب اگر آپ بات کرو گی تو اس کے گناہ ہلکے ہوں گے اور آپ کے ذمے پڑ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہرٹ ہوا ہے تو اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھ سکتا ہے، لیکن احسن یہ ہے، دو راستے ہیں، جی ایک خاموشی سہ جائے کوئی، اور دوسرا پیشنس صبر۔ آپ کہیں گے کہ سہنا اور صبر کرنا دونوں ایک جیسی باتیں ہیں، تو دونوں ایک جیسی نہیں ہیں۔ سہنے میں یہ ہے کہ آپ نے اس کا درد سہا ہے، درد تو سہ لیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ یعنی آپ اندر کی کسی کڑواہٹ آپ کی ہوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ نے اس ساری سچویشن میں اس درد کا میسج اپنے آپ کو دیا، آپ نے سیلف کو کنٹرول کر لیا، جزا فضا بھی نہیں کی، یا تو آپ نے اسے معاف کر دیا، forgive and forget، تو آپ اس سے نکل گئے، آپ ایک اسٹیپ ہیڈ چلے گئے نا، کیونکہ آپ کو پیشنس، آپ کا صبر آپ کو آگے لے گیا۔ لیکن خاموشی میں آپ نے کڑتے رہے، جلنا کڑنا برابر جاری ہے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، لیکن آپ اس فیز سے نکلے ہی نہیں، آپ کی اسپرچل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ صبر جو ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کی اسپرچل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ صبر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ انسان اس سچویشن میں یا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طائف میں پتھر کھائے تھے، لہو جوتوں میں جمع ہوا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے یہ وادی آپس میں ملا دوں، تو آپ کہتے ہیں نہیں، ان کی نسلوں میں ہو سکتا ہے ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک اللہ پر ایمان لانے والے۔ تو آپ نے اپنی سوچ کو کہاں تک جانے کا موقع دیا، اپنے دشمنوں کی نسلوں میں آپ نے وہ خیر دیکھ لی۔ اب جب آپ نے آگے جا کے وہ خیر دیکھی تو آپ کو ہوپ لگ گئی، جب آپ کو ہوپ لگی تو آپ اسٹیپ ہیڈ چلے گئے نا۔ تو یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب فرگو کرتے ہیں، اس سچویشن میں کسی کو فارگیو کر دیتے ہیں، فارگیٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور ایگزامپل، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت حضرت عائشہ پر الزام لگا، بہت بڑا بہتان تھا، تو مصطح بن اساسہ جو کہ حضرت عائشہ کے خالہ زاد یا شاید حضرت ابوبکر کے خالہ زاد تھے، ان کے حالات فائنینشلی بہت خراب تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی فائنینشلی مدد کرتے تھے، وظیفہ جیسے لگا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ فیملیز میں لوگ ایک دوسرے کو جو خیال کرنے والے سپورٹ کرتے ہی ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر کو پتہ چلا میری بیٹی پر الزام لگانے میں یہ پیش تک، کہنے لگا اللہ کی قسم میں اب آئندہ اس کا خرچہ بند کر دوں گا، اب نہیں میں نے دینا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سٹاپ ہو گیا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ کیا آپ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو انہوں نے نہ صرف وہ وظیفہ جاری کر دیا بلکہ اور بڑھا دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق اس سچویشن سے کیسے نکلے؟ forgive and forget، کہ جو ہوا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور آگے جانے کا موقع دیا، اور بڑی نیکی کر دی۔ لیکن ہماری انسان کے لیے مشقت نہیں ہے، صرف یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ آپ کا ذہن قبول کر لیتا ہے، آپ کے لیے بالکل کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی۔ سزا ہم تو کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، اس سے کوئی پلٹ کے نیکی کرتا ہے تو اسے یہی سمجھاتے رہتے ہیں یار تمہیں اپنی عزت نہیں کرانی آتی، تمہیں سمجھ نہیں آتا، وہ تمہارے ساتھ ہر دفعہ برائی کرتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو بھی، ہم اپنی سوسائٹی میں بھی انفارچونیٹلی ہم تو یہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک وہ طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، انبیاء نے سکھایا، تو کئی لوگ اپنے اپنے طریقے سکھاتے ہیں، جیسے ہمارے خاندانوں میں بڑے بزرگ سکھاتے ہیں،
اب بچے بھی ماں باپ کو بہت ساری تلقین کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ سوسائٹی میں جب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا کہ اب کسے رہنما کرے کوئی، تو بہت سارے سائیکالوجسٹ بھی طریقے بتاتے رہتے ہیں کہ اب آپ یوں کر لو، یوں کر لو، آپ کو اس سچویشن سے ایسے نکلنا ہے. یا کتنے ہی بچے بتاتے ہیں کہ ہمارے سائیکالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب پیرنٹس کے ساتھ رہ کے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو پیرنٹس کو چھوڑ دو. تو یعنی ایسے میں نیچرلی یہ تعلیم جو ہے، یہ رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیم سے، وحی سے، اور رسول اللہ کی سنت سے ٹکراتی ہے. تو جب ٹکراتی ہے تو نیچرلی ہمیں کسے قبول کرنا ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو شاؤٹ ایکسیپٹ کر کرنا. لو، اکیلے کمرے میں جا کے شاؤٹ کر لو. جی. اور ابھی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا فیز 6 میں بھی ایسا کوئی سینٹر ہے، کوئی ایسی کوئی پلیس بنی ہوئی ہے کہ جہاں آپ جا کے مختلف چیزیں توڑتے ہیں. اگر آپ کو غصہ ہے، ایگریشن ہے، اور آپ میرے خیال میں کچھ لوگ جانتے ہوں گے، جی آپ کے فیز 6 میں بھی ہے، آپ کے فیز 6 میں بھی ایسا سینٹر کھلا ہوا ہے کہ جہاں ہیں اور آپ توڑ پھوڑ کریں اور اپنی ایگریشن کو نکالیں. تو مطلب جو ہمارے طریقہ کار ہیں انفارچونیٹلی. استاد سوال یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ میں عبادت، ذکر اور دعا کیسے مدد دیتی ہے؟ دیکھیے، کوئی چیز پازیٹیو کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اس کے پازیٹیو پہلو کو دیکھتا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے. اور کوئی چیز نیگیٹو کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اس میں برا پہلو دیکھتا ہے اور اس برے پہلو کی وجہ سے انسان نیچے کی طرف جاتا ہے، ڈکلائن کی طرف جاتا ہے. تلاوت کی وجہ سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے. وہ اپنی سوچ سے نہیں چل رہا ہوتا، ڈیوائن کنیکشن کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جب کوئی ترجمہ سیکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ بات کہی، تو اسے حل ملتا ہے. یقین کریں قرآن مجید کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو صفحہ کھولتے ہیں، جو سچویشن ہوتی ہے، آگے آپ کو گائیڈ لائن ویسے ہی مل جاتی ہے. تو آپ کے لیے یعنی اس کے مطابق چلنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دعا، ظاہر ہے رسول اللہ نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعا هو العبادہ. آپ دیکھیں ایک انسان جس کو نہیں پتا کہ مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، نوح علیہ السلام جیسا انسان ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے، اور اب کوئی فرد ایسا نظر نہیں آتا مزید جو اسلام لے آئے، سارے ہی دشمن ہیں. اس سچویشن میں نوح علیہ السلام نے اس موقع پر جب ایک بچے نے اپنے دادا کے کندھے سے اتر کے کہ میں انہیں سکھاتا ہوں، پتھر دے مارا تھا، خون کے فوارے ابلے تھے، اس موقع پر انہوں نے کہا تھا ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرما. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اچھا یہ سارے پاورفل ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اچھا یہ میرے ساتھ کیا کریں گے. انہوں نے اس ساری سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لی اور اللہ کی مدد آ گئی اور وہ آگے بڑھ گئے. یعنی انہیں یہ پتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، امید، ہوپ ملی نا، اور اس ہوپ کی وجہ سے وہ سچویشن سے باہر نکل گئے، فیز آؤٹ ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علاقے سے ہی نکال دیا، انہیں بھی نکال دیا، ان جانوروں کو بھی، جانوروں کے جوڑوں کو بھی، 80 افراد جو ایمان لائے تھے انہیں بھی نکال دیا. تو ایک نئی جگہ پہ جا کے آباد کاری بھی ممکن ہو گئی. تو پازیٹیولی سوچنا ایمان سکھاتا ہے. ایمان کی وجہ سے انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ مثبت سوچ سکے، اور جو منفی حالات ہیں ان منفی حالات میں بھی انسان کے لیے راستہ بن جاتا ہے. ایک انسان کو مصیبت میں صبر کرنا آتا ہے، دیٹ از پازیٹیو ڈیو ٹو پازیٹیو تھنکنگ، کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے. اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مجھے کوئی بلیسنگ ملی ہے، پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے کہ وہ اس میں دیکھتا ہے جس نے عطا کی اس کا احسان ہے، اس لیے گریٹیچیوڈ، دیٹ از پازیٹیو، ڈیو ٹو پازیٹیو تھنکنگ اسے موقع ملتا ہے کہ وہ شکر ادا کر لے. تو اسی طرح سے جیسے ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آپ جب کبھی بلندی کی طرف جاتے ہو تو آپ اللہ اکبر جب کہتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے،
تو آپ کے نزدیک دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو گئی اور آپ کا سب سے بڑے سے تعلق قائم ہو گیا، تو اس کی وجہ سے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک پاور ہے اور آپ ایک پاورفل ہستی ہے جس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے میرے لیے دنیا کی زندگی میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آسانی ہو جاتی. تو ذکر انسان کو دعا، تلاوت، ایمان کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے بالکل فطرت پر لے آتی ہے اور انسان کو نیگیٹیوٹی سے بچاتی ہے اور انسان کو پازیٹیولی آگے لے جاتی. ابلیس کا کام ہے کہ وہ انسان کو نیگیٹیولی وائرڈ کرتا ہے. اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، کہیں آپ اس بادشاہت کے مالک نہ ہو جاؤ. تو اللہ نے روکا نا، بس تم نے رکنا نہیں ہے. یہ کردار کون ادا کر رہا ہے؟ ماں باپ نے روکا ہے نا، بس تم نے رکنا نہیں ہے، ماں باپ چھوڑ دو. یہ بات کون کہتا ہے؟ جدید دور میں یہ کردار سیشنز لینے والے جانتے ہیں کون کر رہے ہیں. جتنے لوگ سیشنز لیتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے یہ کردار کون ادا کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی کوشچن. السلام علیکم. جی استاذہ جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ سم ون کین نو دیٹ دیئر کنیکشن وتھ اللہ از ویکننگ، لائک دا سچویشن دے آر گوئنگ تھرو، جس سچویشن سے وہ ابھی گزر رہے ہیں وہ اس کنیکشن کی وجہ سے جو ویک ہوتا جا رہا ہے ہمارا اللہ سے. دوبارہ سوال کریں. آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا نا، اس لیے میں نے کہا سوال کر لیں. ہاؤ کین سم ون نو دیٹ دیئر کنیکشن وتھ اللہ از ویکننگ؟ اپنی انگزائٹی سے. اگر آپ کام ہیں، اگر آپ سکون میں ہیں، آپ کو اطمینان ہے، تو آپ کا تعلق، آپ کا کنیکشن مضبوط ہے. اور اگر آپ کے اندر گھبراہٹ ہے، اگر آپ کو کسی کل چین نہیں آتا، آپ کے اندر انگزائٹی ہے، تو آپ کا ایمان ویکن ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا کوئی سرا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے. جس سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اطمینان نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پرسن کو لائک کوئی انزائٹی یا پینک اٹیکس نہیں ہوتے، لیکن اسٹل دے فیل لائک ہالونیس، اور وہ چیز پھر وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے. ہالونیس کا جہاں تک تعلق ہے، حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ جیسے کسی انسان کو بھوک لگتی ہے تو آپ کے پیٹ میں ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ دیر تک بھی کنیکٹڈ نہیں رہتا، تو چونکہ وہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس کے اندر ہالونیس پیدا ہوتی ہے. تو اس کا ایک ہی علاج ہے اللہ کی یاد. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس خلا کو اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتے. تو آپ اللہ کا ذکر کر لو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کر لو جب آپ بھول جو. انسان بھولتا ہی ہے، ہر وقت ایک جیسی سچویشن نہیں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حنظلہ آئے، ساتھ میں سیدنا ابو بکر بھی تھے، کہ حضرت حنظلہ کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو آپ نے پوچھا کہ حنظلہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے جو کیفیت میری آپ کی مجلس میں ہوتی جب میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں ویسی کیفیت نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا یا حنظلہ ساعتوں و ساعہ، اے حنظلہ ایک گھڑی کی بات ہے، ایک گھڑی کی بات ہے. ایک گھڑی اللہ کی یاد کی ہوتی ہے، ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے. دونوں گھڑیاں برابر نہیں ہوتی. اگر تمہاری ہر وقت ایسی کیفیت رہے تو فرشتے تمہارے بستر پر تم سے مصافحہ کریں، اور فرشتے تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں اور ساری دنیا ان کو دیکھ لے. یعنی کہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی ہر وقت ایک جیسی کیفیت ہو. تو یہ کیفیت تو بدلتی رہتی ہیں. الایمان یزید و ینقص. امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. کبھی انسان کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ اچھے اعمال نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایک انسان جب وہ تھوڑا اس کی طرف سے یعنی تھوڑا سا یعنی اس کیفیت میں نہیں ہوتا تو اس کا ایمان گھٹ رہا ہوتا ہے. جیسے ECG رپورٹ ہے، ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے. میں کیا کرو گے، آگے جاؤ گے، تھوڑا سا کمی آئے گی تو کم ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. استاد یہ جو سائلنس ہے اور صبر،
ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے ان کے ساتھ یا ان کو کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بڑے صبر کر گئے ہیں. لیکن جب وہ زندگی میں کبھی پھٹتے ہیں یا کبھی زندگی میں کسی ایسی سچویشن میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس بلاسٹنگ ہو گئی. بلاسٹنگ ہو گئی ہے اور بہت بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے پھر ان کی اپنی شخصیات کے اندر. تو یہ سائلنس اور صبر جو ہے وہ the hell of difference. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر کے بیٹھے ہیں. سائلنس یہ ہے کہ آپ سہ جائیں، اندر اندر کڑتے رہیں، اور صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس لاجک ہو، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فورگو کر دیں، فورگیو کر دیں، فورگیٹ کر دیں، آپ فیز آؤٹ ہو جائیں. تو کسی سچویشن کے اندر کڑنے والے اور سچویشن سے کاملی نکل جانے والے کا معاملہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. صبر آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے، سائلنس آپ کو اسی سچویشن میں رکھتی ہے، آپ اسی سچویشن میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ آپ کے اندر وہ جلنا کوڑنا ویسے تھوڑی رہتا ہے. سوچیں کتنی ہی خواتین کو یہ خبر ملتی ہے کہ زندگی اتنے دکھوں میں گزاری، آخر کار کوئی نہ کوئی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے. اور کتنے لوگوں کو ڈاکٹرز بھی سمجھاتے ہیں، کاؤنسلنگز بھی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی سوچ بدلو، آپ اپنا مائنڈ ریسیٹ کرو، لیکن لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں کہ ہم خاموش ہیں. ہمارے علماء بھی کہتے ہیں سہنا سیکھو، سہنا سیکھو. نہیں، صبر سیکھیں. صبر کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ سہنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو جس کا ساتھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے. اچھا، پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں یہ ایک منادی ندا دے گا، کہاں ہے صبر کرنے والے، آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اللہ اکبر. کہ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا، وہ سچویشن میں اپنے آپ کو پھنسا کے نہیں رکھا تھا. آپ دیکھیں پھنسا ہوا انسان ہے نا، جو وہ اپنی سوچ سے بھی نہیں نکلتا، بس سہ رہا ہے. ہماری لڑکیاں نارملی سسرال جاتی ہیں تو گھر والے کہتے ہیں بس بیٹا زبان بند رکھنا. نو ڈاؤٹ کہ صبر کرنے والا بھی زبان بند رکھ رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کو بہت زیادہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس ہے. دیکھیں ایک پودا جب آپ ایک جگہ یعنی کسی جگہ پہ اس نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں، آپ ایک پورا درخت اکھاڑ کے دوسری جگہ لگاؤ، آخر کچھ نہ کچھ تو چینج آئے گی نا. چاہے کسی کے لیے کتنا ہی خوشگوار ماحول کیوں نہ ہو تو اس کو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے. تو ایسے میں بجائے اس کے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو ایک کربناک صورتحال میں رکھے، تو کربناک صورتحال میں سارے اس پہ ترس کھاتے رہیں، اس کو بھی عادت ہو جائے کہ ہر کوئی جو ہے وہ مجھے دیکھتے ہی تسلیاں دینا شروع کر دے، دلاسے دینے شروع کر دے. اس کے بعد اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ یعنی ایک انسان کو جب یہ پتہ چلے کہ اللہ کا اصول یہی ہے اور سارے لوگ مجھ سے پہلے بھی اسی طرح گزارا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا طریقہ کار، اور اللہ کا شکر ہے جب ایک انسان صبر کرتا ہے نا تو اسے شکر کرنا آتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے پر اللہ کی کیا نعمتیں ہیں، پھر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو سہنے والے کا دماغ شکر تک کبھی نہیں جاتا. سائلنس انسان کو شکر تک نہیں لے کے جاتی، پیشنس لے کے جاتا ہے، صبر لے کے جاتا ہے کہ ایک انسان کے پاس لاجک ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اسے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کو اپنے لیے روگ نہیں بناتا. تو اس کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے، اپ لفٹ ہو جاتا ہے.